السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وفیت سے ہوں گے. چند دن پہلے میں اسلام آباد میں تھا اور میرا واپسی کا سفر تھا. جب بھی میں نے کوئی اپنا سفر شروع کرنا ہو, میرے پاس وقت ہو, تو میں اپنی گاڑی کو یونیورسٹی بنا لیتا ہوں. اور گاڑی کو یونیورسٹی بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ کہ آپ جو بے شمار ویڈیوز, ڈیٹا, کتابوں کی پریسز, آڈیو بکس, انٹرویوز, پوڈ کاسٹ یوٹیوب پہ اور تمام سرچ انجنس پہ پڑے ہوئے ہیں, ان کو ڈھونڈیے, تلاش کیجئے اور دنیا کے بہترین جو برینز ہیں ان کو سنتے سنتے اپنا سفر مکمل کیجئے. یہ سفر جو 4 گھنٹے 30 منٹ پہ مشتمل تھا, میں پاکستان کے جو ماہر تعلیم ہیں, ایسے لوگ جنہوں نے تھنک ٹینکس بنائے, جنہوں نے ادارے بنائے, اور سب سے بڑھ کے جن کا ایک کنٹریبیوشن ہے, ان کو کیوں نہ تلاش کیا جائے اور ان کو تلاش کر کے سنا جائے. سننا شروع کیا تو میرے سامنے ایک انتہائی قابل ڈاکٹر فیصل باری صاحب کا ایک انٹرویو آ گیا, اور یہ انٹرویو 3 سال پرانا تھا. اس کو سنتے سنتے میں نے چکری کراس کیا تو مجھے خیال آیا کہ ڈاکٹر صاحب کی باقی اگر کچھ کانٹینٹ اور چیزیں پڑھی ہیں تو وہ بھی سنی جائیں. ڈاکٹر صاحب لمز پڑھاتے رہے, یہ مجھے پتہ لگا ان انٹرویوز سے. پھر پتہ لگا ڈاکٹر صاحب کا ایک آرٹیکل جو ہے وہ ڈان میں آتا ہے. پھر پتہ لگا ڈاکٹر صاحب کا ایک پورے ایجوکیشن سسٹم کو چینج کرنے کے حوالے سے, ریفارم کے حوالے سے ایک باقاعدہ ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. پھر سب سے بڑھ کے مجھے یہ پتہ لگا کہ ڈاکٹر صاحب کو جو سارا کنٹریبیوشن ہے 3 دہائیوں پہ جو مشتمل ہے, اس میں ڈاکٹر صاحب کے بے شمار شاگرد ہیں, الومنائز. کیونکہ جو ویڈیو ہوتی ہے اس کے نیچے اگر کمنٹس پڑھیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ محبت کرنے والے کیا کہہ رہے ہیں, تنقید کرنے والے کیا کر رہے ہیں. تو کرتے کرتے میں جب لاہور پہنچا اور ابھی کہہ لیجیے راوی کا پل آنے والا تھا, تو میں ڈاکٹر صاحب کا فین ہو چکا تھا. اب جب ڈاکٹر صاحب فین بن گیا تو مجھے فوراً خیال آیا کہ کیوں نہ انہیں ڈھونڈا جائے, یہ آج کل کہاں پر ہیں اور کیا کر رہے ہیں. تو آخری جو کام تھا راوی کا پل کراس کرنے کے بعد, میں نے کسی ویڈیو کا لنک اپنے ٹیم ممبر کو دیا اور میں نے اسے کہا کہ آپ فوری طور پہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر ڈھونڈیے, مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے. اور آج اسکرین پہ ڈاکٹر صاحب کو, ڈاکٹر فیصل باری صاحب کو اس وقت اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ پوری جو کہانی سنائی ہے اس کا آج تک کا نتیجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے ہم ڈسکس کریں گے. ویژنز کیا ہیں, گولز کیا ہیں, پاسبلٹیز کیا ہیں, اور ینگسٹرز کے لیے میسج کیا ہیں, ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. ڈاکٹر فیصل باری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں ایز اے لیڈر ایک بڑی کمال کی یونیورسٹی آ رہی ہے, NIT, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی. اور مجھے تو نام ہی بڑا کلک کیا, جتنا پیارا NIT کے نام سے. اور اس میں بطور یہ پروفیسر بھی ہیں اور وائس چانسلر اور اس کے پائنیئر بھی ہیں. تو ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا بڑا بنیادی سوال سر, آپ اس طرف کہاں آ گئے سر؟ آپ اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں سر, ہم یاد کریں وہ 80s 90s میں جن کی ایجوکیشن تھی نا سر, ایک ٹرینڈ تھا بس ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, MBA کرنا ہے, بزنس کرنا ہے, جاب کرنی ہے, اینڈ دیٹس آل. ایجوکیشن سیکٹر کی طرف اور بالخصوص ایک ریسرچر کے طور پہ, ایک صحیح معنوں میں استاد کے طور پہ آپ کی زندگی کا ایک جو بڑا عرصہ, آدھے سے زیادہ تو اس میں گزر چکا ہے سر, اس طرف آنے کا خیال کیسے آیا ڈاکٹر صاحب؟ پہلے تو بہت شکریہ ہے صاحب انوائٹ کرنے کا. 3 بڑے انفلوئنس مجھے اب جب میں پیچھے دیکھتا ہوں تو نظر آتے ہیں. پہلا, گھر سے میری والدہ بہت پڑھتی تھی. میرا خیال ہے کوئی ایسی شام نہیں تھی جب 8:30 9 بجے, آپ کو پتہ ہے 9 بجے PTV کا خبرنامہ ہوتا تھا, تو 9 بجے سے لے کے تقریباً 10 10:30 11 بجے تک, جب تک وہ سوتی نہیں تھی, وہ کتاب کا مطالعہ ان کا ہوتا ہی ہوتا تھا. اور جو وہ کتاب پڑھتی تھیں وہ پھر ہم بھی پڑھتے تھے. ہم 2 بھائی تھے, ہم بھی وہ ساری کتابیں وہاں سے ایک شوق مطالعے کا تو وہاں سے شروع ہوا بچپن میں. پھر خوش قسمتی 3-4 ایسے اساتذہ ضرور ملے. ایک ہمارے فزکس اور میتھس کے سر تھے جب میں اسکول میں تھا, ایک اردو کے استاد تھے ایچسن میں ہوتے تھے وہ, اور ایک پھر جب میں فلسفہ پڑھنے آکسفورڈ گیا تھا وہاں پہ. ان 3-4 اساتذہ کا اثر تھا. حالانکہ انہوں نے کبھی ڈائریکٹ, جیسے میں مختلف سبجیکٹ کے تھے پر کبھی انہوں نے ڈائریکٹلی نہیں کہا, لیکن ان کا اثر تھا کہ مجھے اندازہ ہوا کہ زندگی درس و تدریس میں گزرے گی, یہی میں کرنا چاہتا ہوں. میں نے بڑی کوشش کی, ایک بینک میں بھی انٹرنشپ کی اور بھی کام کیے, لیکن کہیں دل نہیں لگ رہا تھا. پکا پتہ تھا کہ یہ درس و تدریس ہو. تو پھر بس PhD اور اس کے بعد چل سو چل. وہ تقریباً اب 28 سال ہو گئے ہیں مجھے PhD کے بعد پڑھاتے ہوئے.
اچھا سر، لمز میں آپ پڑھاتے رہے. لمز ایک بنیادی طور پہ ایک بڑا آئیکونک ادارہ ہے. دنیا جو بھی پاکستان میں پڑھنے والے کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں، پبلک سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں، وہ لمز کو دیکھتے ہیں کہ جی لمز جا کے پڑھنا. ایک خواب ہوتا ہے بچوں کا لمز میں پڑھنا. لمز میں پڑھانے کا ایکسپیرینس آپ کا کیسا تھا؟ وہاں پر جو آپ کے اتنے سال زندگی کے گزرے، یہ کیسا آپ کا ایکسپیرینس تھا؟ اس سے آپ کو کیا ملا، دنیا کو کیا ملا؟ جیسے میں نے کہا 28 سال میں نے اکنامکس اور ایجوکیشن اور فلسفہ ان 3 ایریاز میں زیادہ پڑھایا ہے، خاص کر ایجوکیشن اور اکنامکس میں. 28 سال 28 کلاسیں، ہر ایک کو تقریباً 1 2 3 جو بھی کورسز میں پڑھا رہا تھا. سب سے بڑی چیز مجھے جو ملی وہاں سے، ایک تو یہ کہ میں نے دیکھا جو 18 سے 22 23 سال کا ٹائم ہے بچے کا یا بچی کا، وہ کتنا امپورٹنٹ، وہ کتنا ٹرانسفارمیٹیو ہے. یعنی وہ اسکول جو ہوتا ہے، اس کی جو ایک اسکول کا سٹرکچر ہے، اس سے باہر نکلتا ہے، پہلی دفعہ وہ دنیا دیکھنا شروع کرتا ہے، اور اس وجہ سے پہلی دفعہ وہ اپنے آپ کو بھی دیکھنا شروع کرتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں کیا بننا چاہتا ہوں، میں زندگی کیسے گزارنا چاہتا ہوں. تو یہ جو 18 سے 22 23 میں نے بچوں کو ٹرانسفارم ہوتے دیکھا ہے نا، میری زندگی کا سارا حاصل یہی ہے، ساری خوشی. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ استاد کے لیے سب سے بڑی خوشی یہی ہوتی ہے نا کہ اس کا شاگرد یا جو جن کے ساتھ اس نے انٹریکٹ کیا وہ وہاں پہنچ سکیں جہاں استاد شاید سوچ بھی نہیں سکتا تھا پہنچنا. تو یہ 28 سال میں مجھے وہ ملا کہ جو بچے میں نے پڑھائے ان کی ٹرانسفارمیشن اور ان کا جو جس طرح کے وہ پھر بنے ہیں لوگ اور جو وہ کر رہے ہیں وہ حاصل رہا ہے 28 سال میں. سر ایز وائس چانسلر آپ اس کو آبزرو کرنے لگے ہیں، فاؤنڈر بھی ہیں، پائنیئر بھی ہیں، سب کیا ویژن ہے سر؟ ایک ادارہ جس کا چارٹر جو ہے وہ فیڈرل چارٹرڈ ہے، اور اس ادارے کا ویژن کیا ہے، آپ کا ویژن کیا ہے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں سر؟ 3 4 چیزیں بہت واضح ہمارے سامنے ہیں. ایک، ہم چاہتے ہیں کہ بہت اچھی کوالٹی کی ایجوکیشن ہم جتنے زیادہ بچوں کو دے سکیں وہ دیں. تو ہمارے لیے دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ کوالٹی ہم نے بہت اچھی رکھنی ہے، لیکن تعلیم ہم زیادہ بچوں کو دینا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں کرنا چاہتے کہ جی 100 بچہ 400 بچہ لے لیا 5000 میں سے اور پھر کہہ دیا کہ جی یہ سارے بچے بہت ہیں. ہم چاہتے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے، کہ ہمارے اگر 100 بچہ اپلائی کرتا ہے تو اس میں سے 60 70 بچے جو ہیں وہ بالکل بیچلرس کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے. آگے زمانے میں جو آ رہا ہے زمانہ، اگر آپ پڑھے لکھے نہیں، اچھے نہیں ہیں تو وہ بڑا مشکل زمانہ. سو ایک تو یہ ہے. دوسرا چیز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بیچلرس ڈگری ہے اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ٹریڈیشنلی پاکستان میں آپ نے دیکھا جب HEC جب انہوں نے ایکسپینڈ بھی کیا تو بہت فوکس انہوں نے ماسٹرز اور PhD پہ کیا. میرا ہمیشہ خیال یہ رہا ہے کہ بیچلرز ہماری فاؤنڈیشن دیتی ہے، اس کو اسٹرانگ کرنا بہت ضروری ہے. وہاں پہ بنیاد بنتی ہے. وہ 18 22 والا جو ٹائم میں کہہ رہا تھا، وہ انسان کی بھی بنیاد بنتی ہے، وہ علم کی اور نالج کی بھی بنیاد. تو ہم بہت زیادہ اس پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں. اور تیسری چیز ہم لانا چاہتے ہیں بڑی فوکس قسم کی ماسٹرز، جو اس سال تو نہیں، ابھی ہمارا پہلا سال ہے، انشاءاللہ اگلے سالوں میں آئیں گی، جو بہت زیادہ فوکسڈ ہوں ان سکلز، ان چیزوں پہ جو آپ کو مارکیٹ میں فوراً امپلائبلٹی لا سکے. سو ہائی کوالٹی ایجوکیشن ٹو ایز لارج اے نمبر ایز پاسبل اینڈ ود اے فوکس آن امپلائبلٹی، تاکہ آپ فوراً مارکیٹ میں اپنی جگہ بنا سکیں. صحیح جی. آپ کی سر ایک کلیبریشن ہے ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی کے ساتھ، NIT کی. اس کا اسٹوڈنٹس کو کیا فائدہ ملے گا سر؟ ایک تو دیکھیں ASU بہت بڑی یونیورسٹی ہے، 1,90,000 اسٹوڈنٹ ہے ان کا ہر سال جو انرول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ٹوٹل انرولمنٹ. ASU کے بے تحاشا ڈگریز پروگرامز ہیں. ہمارا ان سے جو اگریمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمارا پروگرام کا جو یعنی جو لرننگ آبجیکٹیوز ہیں وہ ان کے ساتھ کامن ہوں گے. مثلاً کیلکولس پڑھا رہے ہیں ہم تو یہ وہ، تاکہ اگر بچوں نے 3 سال بعد ہمارے پاس 3+1 ڈگریز ہوں گی، یعنی 3 سال یہاں گزار کے اگر 1 سال ایریزونا گزارنا چاہتے ہیں، کریڈٹس ٹرانسفر ہو سکیں گے، ان کو یہ دونوں ڈگریاں مل سکیں گی، NIT کی بھی اور ASU کی بھی. دوسرا یہ ایشورنس بھی ہے کوالٹی کی
کہ ایک بہت اچھی یونیورسٹی جو ہے وہ ہمارے کورسز کو مانے گی، شروع سے مانے گی. سو بچوں کو یہ بڑا کمفرٹ ہوگی کہ یہ یونیورسٹی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوگی، اس کے کورسز سارے ہائی کوالٹی ہوں گے. تیسری چیز اسی طرح 4+1 قسم کے بھی کورسز ہیں، یعنی اگر وہ یہاں سے 4 سال کی ہماری ڈگری کرتے ہیں تو اس کے بعد 1 سال میں وہ وہاں ماسٹرز بھی کر سکتے ہیں. سو دس از آئی تھنک جو پارٹنرشپ ہے اس سے کوالٹی ایشورنس اور پاسبلٹیز آف گیٹنگ امریکن ایجوکیشن، امریکن اسٹائل ایجوکیشن، وہ دروازے کھل جاتے ہیں. اور وہ کتنا استعمال ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ جیسے ہم آگے جائیں گے پتہ لگے گا. اچھا فیصل صاحب، ہم باہر جاتے ہیں دنیا کے کسی ملک میں اور ترقی یافتہ ممالک میں، بالخصوص UK میں جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، کینیڈا جاتے ہیں، آسٹریلیا جاتے ہیں، یورپ میں جاتے ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی یونیورسٹی ہیں، لیکن ان کا جو کہہ لیجیے امپیکٹ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ سوچا نہیں جا سکتا. پاکستان میں پبلک سیکٹرز کی یونیورسٹیز کا سائز بہت بڑا ہے، امپیکٹ کوئی نہیں ہے. ایون پرائیویٹ سیکٹر بھی اور ہمارا جو کہہ لیجیے وہ سب کے سب جو بزنس کے لیے کر رہے ہیں، اچھی نیت یہ ہے کہ ایجوکیشن دے رہے ہیں اور گائیڈ کر رہے ہیں یوتھ کو، ڈگریز دے رہے ہیں. کوالٹی ایجوکیشن اور وہ جو امپیکٹ کریٹ کرنا ہے وہ کیسے آپ انشور کریں گے؟ ایک تو یہ کہ میں شروع سے جیسے کہہ رہا ہوں کوالٹی ہم ہائی رکھنا چاہتے ہیں ٹیچنگ کی، اور وہ سکلز جو ہم دینا چاہتے ہیں، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ 3 یا 4 چیزیں اور کرنا چاہ رہا ہوں. ایک میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے سال سے ہی میں اپنے بچوں کو کسی طرح جو مارکیٹ ہے، امپلائرز ہیں، ان کے ساتھ کنیکٹ کر سکوں. تو آج کل میں بہت سارے امپلائر سے بات کر رہا ہوں کہ بھئی انٹرنشپ پروگرام کیسے ہوں گے، اگر وہ آ کے ٹریننگز کر سکیں ہمارے بچوں کی سکلز پہ یونیورسٹی میں. تیسرا، اگر ہم پروفیسرز آف پریکٹس ہم بہت سارے رکھنا چاہتے ہیں، مثلاً کسی نے 8-10 سال کام کیا ہے کمپیوٹر سائنسز میں یا بزنس میں اور اس کو اس کا بہت پتہ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آ کے ہمارے بچوں کو یونیورسٹی میں بھی پڑھانے میں شامل ہو، چاہے پورا کورس کرانے، چاہے گیسٹ لیکچر، چاہے آدھا کورس، ہم ہر قسم کے وہ ارینجمنٹس کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اور میری خواہش تو یہ ہوگی کہ ہر بچہ کم از کم 1 یا 2 سمر ضرور کام کرے، اور پھر اگر وہ سمر سے زیادہ یعنی آف پیک میں کام کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کرے، تاکہ بائی دا ٹائم وہ 4 سال یہاں گزارتا ہے تو پوری طرح تیار ہو کہ مارکیٹ ہے کیا. آخری ایک چیز کا مطلب یہ خواب ہے، یہ مجھے پتہ نہیں میں ہو سکے گا یا نہیں، میں چاہتا ہوں 2-3 فنڈ میں چھوٹے شروع کروں. اسے انوویشن فنڈ کہہ لیں، انٹرپرینورشپ فنڈ کہہ لیں، اسٹارٹ اپ فنڈ کہہ لیں، یعنی 3-4 یہ فنڈ ہو جس میں اگر بچے کم اپ ود انٹرسٹنگ آئیڈیاز اور انہیں تھوڑے سے سیڈ منی چاہیے اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے، تو ہم رسک لینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ لو تھوڑے پیسے، لیٹس ٹرائی دس آؤٹ. اور وہ میں صرف کمپیوٹرز کی بات نہیں کر رہا، وہ میں ہر قسم کے بزنس کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ بچے رسک اور انٹرپرینورشپ جو ہے نا وہ سمجھیں اور اس کی طرف آئیں، صرف نوکری کی طرف یا صرف ایک رسک کے وجہ سے ایٹیٹیوڈ لے کے باہر نہ نکلیں کہ جی اب بس ہم نے وہ جو کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، BA کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی، مر گئے، یہ والا کام نہ ہو. رسک لیں، کام کریں، دیکھیں پھر پاکستان کدھر جاتا ہے. سر NIT کے پہلے آغاز جہاں سے کر رہے ہیں، ڈپارٹمنٹس کون سے ہیں، کس طرح کی فیکلٹیز آ رہی ہیں، شروع میں کیا انٹروڈیوس؟ ہم 2 اسکول سے شروع کرنے کا ارادہ ہے، اسکول آف بزنس اور اسکول آف IT CS، کمپیوٹر سائنس انفارمیشن ٹیکنالوجی. ان دونوں سے شروع کرنے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ یہ دونوں آف کورس اس وقت بڑے ڈیمانڈ میں ہیں. ہمارا خیال تھا نئی یونیورسٹی اگر فلسفے سے شروع کریں گے ہو سکتا ہے اتنے اسٹوڈنٹس نہ آئیں، تو یہ ان سبجیکٹ شروع. دوسرا، اس میں کافی کیپیسٹی یہاں پہ موجود بھی ہے پاکستان میں، اس کے فیکلٹی بھی ہمیں تھوڑی اویلیبل ہے. تو آج کل بس ان دونوں فیکلٹیز کے ہم فیکلٹی ہائرنگ بھی کر رہے ہیں، ان کے اسٹرکچرز بنا رہے ہیں، کورسز بنا رہے ہیں. ارادہ ان سے شروع کرنے کا ہے. اگلے سالوں میں آف کورس دس از گوئنگ ٹو بی اے آل سبجیکٹ یونیورسٹی. ارادے ہمارے بہت بڑے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ہیلتھ اور الائڈ سائنسز میں بھی جانے کا ایونچولی ارادہ ہے. ہو سکتا ہے 5-6 سال میں اگر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تو کراچی میں بھی ہم کیمپس کسی وقت کھولیں. آن لائن ہمارا بہت ارادہ ہے کہ ہم کچھ چیزیں ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تاکہ سارے بچوں کو لاہور یا کراچی آنے کی زحمت نہ کرنی پڑے، جہاں ہیں وہاں سے بھی وہ اچھی تعلیم لے سکیں. سر دنیا انوویشن کی بڑی بات کر رہی ہے، کریٹیوٹی کی بڑی بات کر رہی ہے. دنیا میں CQ انٹروڈیوس ہوا ہے، کریٹیوٹی کوشنٹ. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کریٹیو لوگ ہیں، ہمیں پرابلم سالورز چاہیے، کریٹیو لوگ چاہیے.
آپ NIT میں ڈگری میں ایسا کیا خاص کریں گے کہ بچے انوویٹیو ہوں اور کریٹیو ہوں, پرابلم سالورز ہوں؟ اچھا کریم صاحب, میں ایک اور ادارہ ہے اس کے بورڈ پہ بھی ہوں جو اسکولز میں ٹیچرس کو پلیس کرتے ہیں, ٹیچ فار پاکستان کہلاتے ہیں ان کے بورڈ. وہاں میں ان کی ایک تقریب میں تھا تو بہت سارے لوگ وہاں نا جو ٹیچرس تھے وہ بتا رہے تھے کہ کیا چینج آیا بچوں میں 2 سال میں جو انہوں نے پڑھایا. تو ایک لفظ جو بار بار آتا تھا نا وہ کانفیڈنس کا تھا. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے بہت سارے بچے لوور مڈل کلاس سے جو یعنی اکنامک کلاس کی میں بات کر رہا ہوں وہاں سے آتے ہیں, ان کو ہم کانفیڈنس نہیں دے پاتے پوری طرح اسکول میں کہ رسک لو, کام کرو. پتہ نہیں کتنے آئنسٹائن اور موزارٹ اور ایسے بچے, آپ ظاہر ہے ڈسٹریبیوشن IQ کی تو پوری دنیا میں وہی ہے نا کہ وہ کہاں کہاں بیٹھے ہیں جو ہم کھو جاتے ہیں کیونکہ وہ ہم ان کو نکھار نہیں سکتے. تو میرا بہت بڑا سب سے بڑا ارادہ اسی لیے میں کچھ سینٹرز بھی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پہ شروع سے ہی. سینٹر فار ریڈنگ اینڈ رائٹنگ, سینٹر فار انٹرپرینورشپ, کہ شروع سے ہم وہ کانفیڈنس انسٹل کر سکیں اپنے بچوں میں کہ چھلانگ لگاؤ, ٹرائی کرو, تیاری کرو, لیکن اس کے بعد پھر چھلانگ بڑی لگاؤ. یہ چیز میں انسٹل کرنا چاہتا ہوں ان میں 4 سال میں اگر موقع مل جائے کہ بھئی یو ہیو ٹو ایکسپلور, یو ہیو ٹو ریچ فار سم تھنگ دیٹ از آؤٹ آف دی آرڈنری اینڈ بگ. اینڈ دین obviously there is no such thing as failure, there are lessons. تو فیل ہوتے ہیں, لیسن مل گیا, دوبارہ شروع کر لیں گے. ایسی کیا بات ہے, اور زندگی میں کرنا کیا ہے, رائٹ. That's what the effort will be in inshallah every course that we do. We will try to instill this idea of giving confidence to the child کہ سیکھو اور پھر اس کو آگے بڑھاؤ بھی. صحیح جی. اچھا سر, آپ کا میرا زمانہ جو تھا نا جی, میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں تو ہم رول ماڈلز بنا لیتے تھے, اور ہمیں وہ رول ماڈلز لکیلی کلاس رومز میں بھی نظر آتے تھے, پڑھانے والے تھے. بعض اوقات کسی کی آٹوبایوگرافی پڑھی, بایوگرافی پڑھی, کوئی مووی ایسی دیکھی, کسی نے کسی کی کہانی سنائی, اس میں سے کچھ ایسا نکل آیا. آج کے بچوں کا چیلنج ہے, بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں وہ انڈسٹری سے اتنا دور ہے, اور وہ رول ماڈلز جو دکھانے چاہیے, سکسیس سٹوریز جو دکھانی چاہیے, یہ یقین کہ تم کر سکتے ہو, یہ یقین تقریر سے, موٹیویشن اسپیکر سے ممکن نہیں ہے. جو کر چکا ہے جب آ کے وہ بات کرتا ہے تو اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں کیسے گیسٹ اسپیکرز آئیں گے, وہ جن کو آپ پروفیسر آف پریکٹسنگ کہہ رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بڑے بڑے نام اٹھا کے ان کو یونیورسٹی میں بلانا ہے اور ان سے بات چیت کروانی ہے انشاءاللہ, وہ کون آئیں گے جی؟ آپ بزنس ورلڈ میں دیکھ لیجئے, ہمارے پاس بہت کامیاب رول ماڈلز موجود ہیں بزنس کے حوالے سے. اسی طرح IT اور CS میں تو اب بہت سارے ہیں, بے تحاشا ہاؤسز ہیں یا بزنسز ہیں جو یہاں بن گئے ہیں, جو امریکہ باقی جگہ بہت کام کر رہے ہیں. میں آہستہ آہستہ ان سے مل بھی رہا ہوں نا, تو رول ماڈل ڈھونڈنے میں, ایسے ایکسپرٹس ڈھونڈنے میں میرے خیال میں مسئلہ نہیں ہو. اور ان سے میں بات بھی کر رہا ہوں کہ بھئی آپ کو ہیومن ریسورس یہاں ملنے میں کوئی دقت ہے. وہ دقت مینلی یہی ہوتی ہے کہ بھئی کئی دفعہ بچے جو ہیں وہ اگر ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہوں بھی, وہ بھی ایک ایشو ہے کیونکہ بہت سارے ہمارے ادارے ٹیکنیکلی ساؤنڈ نہیں بنا رہے, لیکن ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہوں بھی تو وہ جو ایبلٹی ہے نا, جسے ہم 21st سینچری سکلز کہہ رہے ہیں, ان کی کمی کئی دفعہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ بھئی کمیونیکیشن اور ہاؤ ٹو پریزنٹ ون سیلف, ہمارا ایمبیشن, گولز, یہ وہ اس کی کلیئرٹی, ویژن کی کلیئرٹی. تو ان لوگوں کو لانا یونیورسٹی میں, ایک مقصد تو ان کی ایکسپرٹیز ہے, دوسرا مقصد ہے ان سے تعارف بچوں کا, ان سے اور ان کا بچوں سے, اور تیسرا مقصد میرا یہ بھی ہے کہ ان کی جو ویژن, کلیئرٹی, گول اور جو ان کا سفر تھا وہ سفر شیئر کریں ہمارے ساتھ. میں اردو والے سفر کی بات کر رہا ہوں. وہ سفر شیئر کریں ہمارے ساتھ کہ بھئی وہ سفر تھا کیا, کہاں سے شروع کیا, کیونکہ جہاں سے شروع کیا اور جہاں وہ آج ہیں نا, اگر بچوں کو وہ سفر پتہ لگ جائے تو شاید ان میں بھی ہمت ہو کہ یار چلو, تو شاید ایسا بھی ہوتا ہے. ہاں بالکل, کیا بات. اچھا سر, ایک بڑا اہم سوال, یہ سوال سمجھ لیجئے کہ اس انٹرویو کا سوال نہیں ہے, یہ سوال روز کہیں اٹھ رہا ہے سر. میرا یقین ہے کہ یہ سوال ہر یونیورسٹی میں, ہر کالج میں کہیں نہ کہیں اٹھ رہا ہے. اس وقت ایک بہت بڑا سوال ہے ڈگریز پہ سر.
ڈگریز ورسز اسکل کی بات ہونے لگ پڑی ہے کہ جو ہم پڑھا رہے ہیں اس کا فائدہ تو ہوتا کوئی نہیں ہے. ڈگری لینے کے باوجود ہزاروں لاکھوں گریجویٹس نکل رہے ہیں, ان کے پاس کوئی اسکل ہی نہیں ہے, پھر وہ ریلیونٹ نہیں ہے, وہ ریلیٹ نہیں کرتے. سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ان کے پاس انڈسٹری کے پرابلمس کے سلوشن نہیں ہے. پھر دو جو دنیا میں عموماً ٹریکس اپنائے جاتے ہیں, نوکری کی جاتی ہے یا اپنا کاروبار کیا جاتا ہے. سادہ زبان میں دو ہی آپشنز ہمارے سامنے نظر آتی ہیں. ہم مائنڈ سیٹ ہی نہیں دے رہے کہ کاروبار کرنا ہے. بالکل, کاروبار مانگتا ہے ایک مائنڈ سیٹ, اور وہ ممکن ہے ان پڑھ کے پاس, اس کے پاس ڈگری کوئی نہ ہو. آپ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں یہ ڈگریز کے ساتھ اسکلز, کون سی اسکلز ہوں گی جو یہاں سے پڑھنے والے کو پکا پتہ ہوگا یہ اسکلز تو مجھے یہاں سے مل جائیں گی؟ اچھا, ایک تو دو چیزیں. ایک تو ڈگری پروگرام جو ہمارے جو ہوں گے نا, ہمارے پوری کوشش ہے ان کو انڈسٹری سے ہم آہنگ جتنا زیادہ ہم کر سکتے ہیں کریں. تھوڑا فرق تو یونیورسٹی اور انڈسٹری میں ہمیشہ رہتا ہے, رائٹ. یونیورسٹی کا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ فاؤنڈیشنل سکلز بھی دے, فاؤنڈیشنل نالج بھی دے, وہ بہت ضروری ہے بچوں کے لیے, تو وہ تو ہوں گی. اس کے آگے جو 3rd 4th ایئر کے کورسز ہوتے ہیں وہ جتنے قریب آ سکیں نا انڈسٹری کے اتنا بہتر ہوتا ہے. سو ہم یہ اسٹرگل تو ہے, اور ٹھیک ہے, لیکن اگر اچھی کوالٹی سے ہم کر پائے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بچوں کا فاصلہ جو ہے وہ انڈسٹری سے کتنا کم ہوگا. دوسرا, شروع سے ہی ہمارا بہت زیادہ خیال ہے کہ ایک اسکول آف کنٹینیوئنگ ایجوکیشن ہم ساتھ ہی شروع کرنا چاہتے ہیں, جس کا مقصد ہی یہ ہوگا کہ وہ تمام لوگ جو کسی وجہ سے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑی, کسی وجہ سے ان کو تعلیم کے بیچ میں سفر روکنا پڑا, اب لیکن وہ واپس آنا چاہتے ہیں, کسی وجہ سے وہ کوئی نئی اسکل سیکھنا چاہتے ہیں, کوئی چینج کرنا چاہتے ہیں, ہم ان تمام لوگوں کے لیے اسکل سرٹیفکیٹ پروگرامز, ڈپلومہ پروگرامز یہ لے کے آئیں جو انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ بھی ہوں, اور وہ ساتھ ساتھ ان لوگوں کو دے سکیں جو زندگی کی کسی بھی سٹیج پہ اپنا سفر واپس شروع کرنا چاہتے ہیں. فہم صاحب, مجھے بہت عجیب لگتا ہے, میں کئی دفعہ یونیورسٹیز کے بورڈ پہ بھی ہوں ایک دو, کہ وہ ہم نے اپر لمٹ لگائی ہوتی ہے کہ جی 30 سال کا بندہ انڈر گریڈ میں نہیں آ سکتا, یا 35 سال کا بندہ جو ہے ماسٹرز نہیں کر. مجھے یہ بہت عجیب لگتا ہے کہ کیوں نہیں, یہ ساری چیزیں ہٹا دینی چاہیے کہ وہ مرد ہے یا عورت, وہ کس اور کوئی کیریکٹرسٹک اس کا کیا ہے, عمر کتنی ہے, اس سے عمر کا کیا تعلق ہے, یا کسی چیز. بھئی وہ آ کے پڑھنا چاہتا ہے, وہ آ کے اسکل لینا چاہتا ہے, آپ اپنے دروازے کھولیے ادارے کے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیجئے. تو ہمارا بہت خیال ہے کہ جی پہلے سال ہی انشاءاللہ, شاید اکتوبر میں تو نہ کر سکیں کیونکہ ہم ڈگری پروگرام شروع کر رہے ہیں, بائی ڈسمبر جنوری وی ڈو وانٹ ٹو اسٹارٹ کنٹینیوئنگ ایجوکیشن اسکول جو اس طرح کے تمام سکلز ڈپلوماز وغیرہ شروع کریں. ہو سکتا ہے ہم آئی ٹی سے شروع کریں اور پھر آہستہ آہستہ ایکسپینڈ کریں, لیکن کرنے کا ارادہ بالکل ہے. اچھا سر, اس وقت پاکستان کو ایک بڑے سوشل ریفارم کی ضرورت ہے. ہم کئی طرح کے چیلنجز کو دیکھ رہے ہیں جو جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی. یہ جو سوشل ریفارمز ہیں اس میں ایک بڑا اہم حصہ وہ ہے کامیابی کی تعریف کیا ہے. یہ بتانے کی بڑی ضرورت ہے کہ اصل میں کامیابی کی تعریف جو پہلے سے چلی آ رہی تھی, شاید اگر یہ کہوں 76 ایئر کی پریکٹس میں جو تھی وہ چینج ہو چکی ہے, اور یہ پوری دنیا کی بدلی ہے. کچھ ایسا نہیں ہوا پاکستان کے ساتھ, پاکستان اس کا شکار زیادہ ہوا ہے. پوری دنیا میں جو ڈیفینیشنز ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلی ہیں. کامیابی کی ڈیفینیشن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو NIT میں بچہ پڑھ رہا ہے اس کے لیے ایک ویژن, گول صرف ڈگری نہیں ہے, یہ تو آج ہمیں پتہ لگ گیا. اس کے لیے کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہو؟ ایسا میں اپنی بتا سکتا ہوں, ہمارا ایک کورس ہوا تھا ایک دفعہ, میں PhD جب کر رہا تھا تو اس میں استاد نے نا, بہت سارے لوگوں نے اس کورس کے لیے اپلائی کیا, کورس بہت مشہور تھا, استاد بھی بہت مشہور تھے, تو انہوں نے کہا شرط اس کی رکھی انرولمنٹ کی کہ اپنی اوبیچوری لکھو, یہ لکھو کہ تمہارا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد کوئی تمہارے بارے میں لکھ رہا ہے جو چھاپے گا. وہ آپ نے دیکھا ہوگا اخبار میں نوٹس آتے ہیں نا کہ جی انتقال ہو گیا اور ایسا بندہ تھا, یہ وہ اپنی خود لکھو اور بتاؤ کہ تم کیا, ہاؤ وڈ یو لائک ٹو بی ریممبرڈ, آپ کس طرح سے چاہیں گے کہ لوگ آپ کو یاد کریں. ٹھیک ہے, اس میں زیادہ تر جو لوگوں نے لکھا, اور میرا اس پہ یقین ہے, وہ کبھی یہ نہیں تھا کہ وہ بہت امیر آدمی تھا, بڑے پیسے تھے اس کے پاس, یہ وہ وغیرہ وغیرہ, رائٹ. اس میں تھا بھئی اس نے کیا اچیو کیا, کتنی دوسروں کی مدد کر سکا, لوگ اس کو کن الفاظ میں یاد کرتے ہیں, کتنی اس نے ہمدردی, ایمپتھی, سمپتھی, ان چیزوں کی بات کرتے ہیں نا. میرے خیال میں کامیابی کی دلیل, کامیابی کا معیار یہ ہے, آپ نے اپنی زندگی میں
اپنے سے باہر نکل کے کتنے لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوئے, کتنوں کی ہیلپ کی, کس طرح سے. اس کے ہزار طریقے ہیں, ظاہر ہے اس میں پیسہ بھی بیچ میں ہے, باقی چیزیں, لیکن کامیابی کا معیار یہ. میں چاہتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس یہاں NIT آئیں, جن کے ساتھ ہم 4 سال گزاریں, میں انہیں اتنا ریفلیکٹیو ہم بنا سکیں کہ وہ یہ اچھی طرح سمجھ سکیں کہ بھئی ان کے لیے کامیابی کا معیار کیا ہونا چاہیے. اور وہ میرے خیال میں ایک بہت اچھا بڑا معیار یہی ہے کہ کتنے لوگوں کی زندگیاں وہ بہتر کر سکیں. بالکل ٹھیک سر. میں سر یہ بالکل اختتام کی طرف ہوں, اور 2 سوال بڑے ہی ضروری ہیں سب. ایک اسٹوڈنٹ جو اس وقت ہمیں سن رہا ہے سر, وہ بزنس پڑھنا چاہتا ہے اور NIT میں آ جاتا ہے سر. وہ جب آتا ہے سر, وہ کسی بھی یونیورسٹی میں جائے ڈگری مل جائے گی سر, اس کو بزنس گریجویٹ کو, جو کبھی اس نے گریجویٹ ہونا ہے اسٹوڈنٹ کو, ہم اس وقت کیا ویژن دکھائیں؟ وہ اپنے آپ کو 5 سالوں بعد 10 سالوں بعد کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ہمارا اپنا ایک ویژن ہے, ہم لاہور سے شروع کریں, کراچی جانا چاہتے ہیں, پھیلنا چاہتے ہیں, آن لائن ایجوکیشن کو لے کے جانا چاہتے ہیں. ایڈمیشن لینے والا ایک ٹکٹ خرید رہا ہے, دراصل ایک بس میں بیٹھنے کے ٹکٹ خرید رہا ہے. وہ 4 سال بعد جب اترے گا تو وہ کہاں اترے گا جی بزنس گریجویٹ؟ ایک تو یہ کہ اس کے پاس وہ تمام فاؤنڈیشنل سکلز ہوں گی جو اس کو زندگی میں کوئی بھی کام کرنے میں دقت نہیں ہوگی, چاہے وہ لینگویج کی ہوں, چاہے وہ میتھمیٹکس کی ہوں, چاہے اس کے اپنے سبجیکٹ کی بزنس کی ہوں, فائنینس, اکاؤنٹنگ, OB, فلانا فلانا, وہ تمام سکلز تو اس کو ملیں گی. اس کے علاوہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس کے کنیکشنز بزنس سے اتنے ضرور ہوں کہ وہ سمجھ سکے کون سے ایریاز میں اس کو کام کرنا پسند ہے, نہیں پسند. وہ انٹرنشپس 2-3 کر چکا ہو, اس کو کچھ کافی اداروں کا بھی پتہ ہو, لوگوں کے بارے میں بھی پتہ ہو, اور کچھ انٹریکشن ان سے, ان پروفیسر سے, ان رول ماڈل سے ان کا ہو چکا ہو. اور تیسری میں چاہوں گا, اب یہ ہر بچے کا فرق ہوتا ہے تھوڑا سا, کچھ ذرا جلدی یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, کچھ پہل. میں تو یہ چاہوں گا کہ وہ یہ سوچ سکے کہ یار میں 5-10 سال میں اس طرح کا کام شروع کرنا ہے, چاہے وہ جاب میں ہو یا وہ بزنس میں ہو. میری پریفرنس ہوگی لوگ بزنس کریں اور زیادہ تو, لیکن کام کی بیسک نوعیت تھوڑی سی اس کو اندازہ ہو کہ وہ جب 4 سال بعد چھوڑے NIT, بے شک اس کے بعد کچھ سال جاب کرے, لیکن اپنا وہ جو اس کا ایم ہے کہ ایونچولی میں یہ کرنا چاہتا ہوں, وہ اس کے اوپر آہستہ آہستہ کلیئر ہونا شروع ہو جائے. اگر اتنا ہم بیچلرز میں کر لیں, آئی وڈ بی ویری ہیپی. کمپیوٹر سائنس پڑھنے والے کا ویژن کیا ہونا چاہیے سر؟ تقریباً سیم. کوئی ایسی اسکل نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں یہ اگر نہیں ہے میرے پاس تو میں حاصل نہیں کر سکتا. یہ کانفیڈنس اس کو بیچلرز سے آنا ہی آنا چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر ہے بیچلرز جو ہے وہ آپ کو کسی چیز میں ماسٹر نہیں بناتی نا. بیچلرز تو 4 ایئر ڈگری جو ذرا براڈ ہوتی ہے, لیکن وہ کانفیڈنس اس کو ضرور ہو کہ یار یہ نئی چیز آئی ہے, میں یہ بھی سیکھ لوں گا, اور وہ دنیا CS کی اتنا اوور آل سمجھتا ہو کہ اس کو اندازہ ہو کہ کون سے ایریاز ہیں جو آگے بہت بڑے ہونے. مثلاً بھیڑ چال ہو جاتی ہے, CS میں بہت ہے بھیڑ چال. آج سائبر سیکیورٹی ہے تو سارے ادھر کو چل پڑے, آج AI ہے تو سارے ادھر کو وہ تھاٹفلی کرے. ظاہر ہے وہ ہو سکتا ہے AI بہت بڑا ایریا ہے اور بھی بڑا ہوگا, پر وہ تھاٹفلی وہ کام کرے, صرف بھیڑ چال میں نہ آ جائے. صحیح سر. پاکستان میں ٹرینڈ سیٹرز کی بڑی ضرورت ہے, کچھ نیا سوچنے والے جن کو فالو کیا جائے. NIT کون سا نیا ٹرینڈ سیٹ کرنے جا رہا ہے؟ پہلے سر ہمارے پاس تقریباً 350 یونیورسٹی ہیں, فنکشننگ جو ہیں وہ 242 ہیں جو میرے پاس ٹو ڈیٹا. اس میں سر ایک انسٹیٹیوٹ ایڈ ہو رہا ہے جو فیڈرل چارٹرڈ ہے, اور اس میں امامت آپ کی ہے. آپ سے ہمیں اس لیے محبت ہوگی, آپ کی سوچ, آپ کا ویژن ریئلی بڑا انسپریشنل ہے. بڑے کم میں نے پریکٹیکل لوگ دیکھے ہیں ایجوکیشن سیکٹر میں پڑھانے والے جن کی سوچ میں کچھ عمل کی طرف وہ رغبت دے رہے ہیں کہ یار کچھ یہ کرنا ہے ہم نے. تو یہ نیا ٹرینڈ کیا سیٹ کر پائے گا؟ یہ ادارہ, اتنی یونیورسٹیوں میں ایک نیا ادارہ ایڈ ہو رہا ہے, نئی یونیورسٹی ایڈ ہو رہی ہے, آنے والے دنوں میں ہم کیا دیکھیں گے کہ اس ادارے کی وجہ سے باقی یونیورسٹیز نے یہ ٹرینڈ کو فالو کیا؟ مجھے ہمیشہ لگا, اور یہ پچھلے 30 سال میں بھی, کہ یونیورسٹی جو ہائر ایجوکیشن سیکٹر ہے وہ ایک یونیورسٹی 5 یونیورسٹیوں سے نہیں کھڑا ہوتا نا, ان ساری یونیورسٹیوں کو مل کر. میرے تو اوپن انویٹیشن ہے ہر یونیورسٹی, ہر ادارے کے لیے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں, بسم اللہ. اگر ہم مل کے کوالٹی بہتر کر سکتے ہیں, اپنی
اور کسی اور کی. ہم ہر ایک سے سیکھنے کے لیے تیار ہیں اور جو کچھ اگر کچھ ہمیں آتا ہے ہم سکھانے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ میں بہت زبردست یونیورسٹی پاکستان میں بنا بھی لوں, اگر اکیلی ہوئی تو گرے گی, کیونکہ اس کے ارد گرد وہ انوائرمنٹ اگر نہیں بن سکا نا, تو یہ جو 240 کی آپ نے بات کی ہے اس میں سے 60 70 80 ایسی ہونی پڑیں گی جو ماشاءاللہ وہ اتنی اچھی ہوں کہ ہم پھر اسے ایک کوالٹی سیکٹر کہہ سکیں. تو وہ تو ہم نے کرنا ہی ہے, سب نے مل کے کرنا ہے. NIT آئی ہوپ اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ورک ہارڈ فار اٹ, ان میں لیڈر ضرور ہونی چاہیے انشاءاللہ, کوالٹی میں بھی, انوویشن میں بھی, نئی چیزیں کرنے میں بھی. ہم اس وقت میں بہت سارے فیکلٹی وغیرہ پرسپیکٹیو ہیں ان سے بات کرتا ہوں, تو مثلا بزنس اسکول کے بارے میں میرا کبھی کسی رول ماڈل سے یہ سوال نہیں ہوتا کہ آپ مجھے کوئی اچھے بندے بتا دیں. میں ان سے کہتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ کل اور پرسوں کا بزنس اسکول کیسا ہونا چاہیے. بہت اعلیٰ, ٹھیک ہے, وہ اگر وہ سمجھ آ جائے ہمیں کہ ہم کل اور پرسوں کیسے سوال ہے, تو پھر اس کے مطابق ہم بندے ڈھونڈ لیں گے. بالکل. سو آج کل جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بزنس اسکول اور CS اسکول ہم کل اور پرسوں کا سوچیں کہ بھئی وہ کیا ہوگا, اس کے مطابق ہم آج تیاری کریں. تو یہ اگر یہ ہو گیا تو آپ دیکھیں گے NIT کے گریجویٹ انشاءاللہ اپنی جگہ ضرور بنائیں گے. ڈاکٹر فیصل باری صاحب بہت بہت شکریہ. دنیا میں جو میچورٹی ہے اس کی ایک یہ بھی ڈیفینیشن ہے کہ دو لوگ کلیبوریٹ کر سکیں اور ایک دوسرے کو مینیج کر سکیں پازیٹیو نیگیٹو پروکونس کے ساتھ. اداروں کی میچورٹی ہے وہ کلیبوریٹ کریں. میں یہ ایک خواب دیکھتا ہوں NIT کے لیے کہ یہ بہت سے اداروں کے ساتھ, انڈسٹری کے ساتھ کلیبوریٹ کرے گا. اور بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا, آپ سب سننے والوں کا شکریہ, اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری گفتگو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. پاکستان زندہ باد.